عورت کو اپنے خاوند کے مزاج اور اس کی پسند اور ناپسند کا علم ہونا چاہیے۔ عورت کو اپنے خاوند کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سالی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی سالی بھی ہیں اور حضور کی بھاوج بھی ہیں، یعنی بھابھی، کیونکہ ان کی شادی حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ان سے ہوئی۔ یوں ان کے حضور سے دو رشتے ہیں، سالی بھی ہیں اور بھابھی بھی ہیں۔ بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتب میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر کے گھوڑے کے لیے دور سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر لاد کر لاتی تھیں۔ ایک بار آ رہی تھی تو حضور چند انصار صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ حضور نے انہیں اپنے ساتھ سوار ہونے کا کہا اور اپنی سواری بٹھا لی، لیکن حضرت اسماء نے انکار کر دیا، چونکہ وہ اپنے خاوند کے مزاج کو سمجھتی تھیں کہ زبیر کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اپنے خاوند کی پسند اور ناپسند کو سمجھتی تھیں، اس کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے حضور کو انکار کر دیا ہے۔ یقیناً دور کا سفر کرتے ہوئے سر پر بوجھ ہو اور سفر بھی لمبا ہو تو کس کا دل نہیں کرتا کہ میں سوار ہو جاؤں؟ ہر ایک کا دل کرتا ہے، ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی پر اپنے خاوند کی مرضی کو ترجیح دی ہے۔ یہی اسلام ہے، اور یہ جواب ہے ان خواتین کو جو اسلام کا دم بھرتی ہیں، جو مسلمان ہونے کا اقرار کرتی ہیں اور پھر نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ حضرت اسماء نے تو یہ نہیں کہا مجھے نبی آفر دے رہے ہیں اور میں تھکی ہوئی بھی ہوں، سفر بھی لمبا ہے، لہٰذا میری مرضی، میں بیٹھ جاتی ہوں، نہ شریعت کی رکاوٹ ہے اس میں، نہ کوئی خدا رسول کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ رسول تو خود کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے خاوند کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال رکھا ہے کہ نبی کو انکار کر دیا ہے، لیکن اپنے خاوند کو ناراض کرنے والی حرکت نہیں کی۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے جو اسلامی آداب اور اخلاق میں سے ہے، وہ ہے لفٹ دینا۔ حضور سواری پر سوار ہیں، حضرت اسماء پیدل ہیں، حضور نے حضرت اسماء کو آفر دی ہے کہ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ اخلاق نبوت میں سے ہے، یہ نبوی اخلاق میں سے ہے، یہ سنت ہے کہ آپ اگر سوار ہوں تو پیدل شخص کو آپ اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن مسلمان جہاں دیگر اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی آداب، اسلامی طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ساتھ بٹھانے پر، لفٹ دینے پر تیار نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، کسی روڈ پر کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں خالی ہوں گی، آپ کے پاس سے گزر جائیں گی، لیکن کوئی رکے گا نہیں۔ اور پھر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا پتہ کہ اس کو ہم سوار کریں تو ہمیں نقصان دے، کوئی چور ڈاکو ہو، یعنی نقصان کا امکان ہے، یقین تو نہیں ہے، ہر شخص تو چور ڈاکو نہیں ہوتا، ہاں البتہ نقصان کا امکان ہے۔ میرا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ کیا گاڑیوں کو حادثات پیش نہیں آتے؟ روزانہ ہزاروں لوگ مرتے نہیں حادثوں کی وجہ سے؟ یعنی گاڑی میں سوار ہونے پر نقصان کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ تو امکان ہونے کے باوجود سوار کیوں ہوتے ہیں؟ ہوائی سفر میں جہازوں کو حادثات پیش آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جواب آتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ہم سب کو علم ہے۔ تو نقصان کے امکان کے باوجود جہازوں پر سفر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ٹرینوں کو حادثات پیش آتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، سمندر میں بحری جہاز، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، لاشیں تک نہیں ملتی، نقصان کا امکان تو ہے۔ کیا نقصان کے امکان کے ہوتے ہوئے ہم نے یہ سفر چھوڑ دیے؟
آگ سے بندہ جل جاتا ہے، بجلی پکڑ لیتی ہے، نقصان کا امکان موجود ہے۔ کیا ان امکانات کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح نقصان کا امکان ہونے کے باوجود ہمیں لفٹ چھوڑنی نہیں چاہیے، ہمیں لفٹ دینی چاہیے، بے سوار کو سوار کر لینا چاہیے۔